بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 فروری 2025 درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات زیر بحث اور زیر مفہوم و تفہیم ہے۔ آیات 183 سے چل رہی تھیں، ضمنی باتیں جو چل رہی تھیں اس کے اندر، وہ ہم لوگوں نے بہت تفصیل سے ڈسکس کی ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر کیا کیا معاملات روزے دار کے نام سے جاری کر دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان اور روزے کی فضیلت اور اس کی فرضیت پر جو چرچا کیا جاتا ہے وہ بھی ہم نے تفصیل سے سمجھا تھا۔ ساتھ میں ایک پورا ہی سیشن ہمارا اس پر بھی گیا ہے کہ جو شمسی کیلنڈر اور قمری کیلنڈر کی تفریق ہے اس پر بھی ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ سورج ہو یا چاند ہو، قرآن نے تو والشمس والقمر حسبانا قرار دیا ہے۔ حساب کتاب شمس ہو یا سورج ہو اس کے حساب سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ شمس ہو یا قمر ہو، دونوں ہی اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ ہی ان کا خالق ہے۔ ہر زمانے میں لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چاہا اس کو اپنا لیا۔ زمانے گزرتے رہے، مرور زمانہ کی تبدیلی کی وجہ سے لوگوں نے ان چیزوں کو لوگوں میں تفریق کا ایک ذریعہ بھی بنایا۔ چاند کو قمری کیلنڈر کے نام سے موسوم کر دیا اور ساتھ میں اس کو کسی نے اسلامی مہینہ قرار دے دیا، کسی نے کسی مذہب میں اس کو کسی اور نام سے موسوم کیا ہوا ہے، کسی نے اس کے محرم، صفر، ربیع الاول کے نام رکھے ہوئے ہیں، تو کوئی اس کو کسی اور نام سے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مختلف سیارے، ستارے، چاند، سورج، یہ وہ بڑی بڑی اللہ کی تخلیق ہیں کہ لوگ ہمیشہ سے اس سے مرعوب ہی رہے ہیں، اس سے رعب میں ہی رہے ہیں۔ انسان نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو ان کو اپنا خدا بنانا شروع کیا تھا۔ ان کی گردش سے اپنے معاملات، اپنے حالات کی گردش کا ایک نظریہ، ایک گمان، ایک وہم، یہ ہمیشہ سے لوگوں کے ذہن میں اتنا زیادہ رائج رہا ہے کہ لوگوں نے اس کے مطابق ہی اپنے معاملات کو چلانا یہ سب سے محتاط طریقہ اور محتاط طرز عمل اس کو گردانا بھی ہے اور لوگوں تک پہنچایا بھی ہے، یعنی جنریشن ٹو جنریشن یہ چلا آ رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں آج کی اتنا زیادہ ہم کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ انسانیت آج ترقی کی بلندیوں پر، رفعت پر پہنچ چکی ہے، اتنا معاشرہ مہذب ہو چکا ہے، تہذیب یافتہ ہو چکا ہے، ہر چیز کو اس نے تراش خراش کے خوبصورت ترین بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنوں سے یہ چیزیں نکل چکی ہیں؟ ذہنوں میں یہ چیزیں رائج ہیں، ان کو رائج رکھا گیا ہے۔ مختلف ناموں سے ان کو رائج رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ مختلف خداؤں کو منسوب کیا گیا اور پھر ان کو دنوں میں، مہینوں میں یاد رکھنے کی رسم جاری و ساری ہے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہوں گے، یہ سورج چاند نکل رہا ہے، اللہ کی مخلوق ہیں، ہم دیکھتے ہیں آئے دن اور سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ تو دن اور رات کی تبدیلی کے لیے ایک طرز عمل ہے جو اللہ نے اس کائنات میں جاری و ساری رکھا ہے۔ ستارے نظر آ رہے ہیں، ستاروں کو ہم دیکھتے ہیں رات میں
روشن ہو رہے ہیں، ان میں بھی ثریا ستارہ کا ایک جو نظریہ ہے وہ قائم ہے۔ ہوروسکوپ کہتے ہیں غالباً، اس کو ہوروسکوپ کہتے ہیں، ستاروں کی گردش کی جو فن ہوتا ہے، ہاں، اس کو علم جفر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر صبح کے اخبار میں سب سے پہلے لوگ ایسے ہیں کہ اس کے جو ستاروں کی گردش ہے اس سے اپنے دن کو چلانے کے لیے پورا ایک چارٹ ہوتا ہے کہ آج یہ ہوگا، آج یہ ہوگا، آنے والا دن ایسا ہوگا، آپ یہ کام کیجئے اور یہ کام نہ کیجئے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے موضوع کہ ہم اس پہ سے ایسا ہی نکل جائیں بات کر کے۔ ہم نے تو پچھلے سیشن کے اندر اس کی حقانیت پر بات کی تھی۔ قرآن نے تو واضح کر دیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے تمہارے تابع کر دیا ہے شمس اور قمر کو۔ یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کو قرآن کی حقانیت، اس کے اللہ کے کلام ہونے پر ایک دلیل بن کے سامنے آتی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کو معبود بنایا ہوا تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کے معاملات کو ان کے اتار چڑھاؤ سے، ان کے روشن ہو جانے یا ان کے مدھم پڑ جانے سے خاص کیا ہوا تھا، اللہ نے تو وہ بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے تو کہہ دیا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے جب شمس و قمر کے ساتھ سخرہ کا لفظ لگایا ہے تو بہت بڑا پیغام اس نے دے دیا ہے۔ سین خو را سے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم تسخیر استعمال کرتے ہیں تو تمسخر بھی تو استعمال کرتے ہیں۔ جب تسخیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کسی کو کسی کے تابع لگا دینا ہے، لیکن جب تمسخر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ کسی کا مذاق اڑانا ہی آتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ایک مقام پہ آئے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم، ترجمہ کیا ہے سب نے وہاں پر کہ کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سین خو را کے اندر کسی کی توہین کر دینا شامل ہوتا ہے، کسی کے بارے میں زبردستی کچھ لگا دینا شامل ہوتا ہے، کیونکہ مذاق کا نشانہ بنانا ہوتا ہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کسی چیز کو لگا دیجئے اور اس کو آپ درجے میں کم کرنا شروع کر دیجئے۔ سین خو را، اسی سے مسخر کا لفظ آتا ہے، یعنی اللہ تو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے وہ درجے جو تم نے ان شمس و قمر کو دیے ہوئے تھے، اس نے تو ان کے درجوں کو کم کر کے تمہارے کام کے لیے ان کو تابع لگا دیا ہے، تابع کر رکھا ہے، کم کر رکھا ہے تمہارے مقابلے میں۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم نے اپنے مقابلے میں ان کو بڑا گمان کرنا شروع کر دیا کہ ان کی گردش سے ہمارے معاملات، ہماری زندگی کی گردش میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور آج تک ہم وہی چارٹ لیے گھوم رہے ہیں ہوروسکوپ کے نام سے، یا پتہ نہیں کس کس نام سے موجود ہوگا، مختلف زبانوں میں، مختلف مذاہب میں، مختلف مزاجوں میں اور مختلف ذہنوں کے اندر لوگوں نے رائج کیا ہوا ہے ان چیزوں کو۔ لطیف طریقے سے کسی چیز کو کسی قوم میں، جماعت میں شامل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چوٹ دی جاتی رہے کہ جو آپ چاہتے ہوں کہ ان کے اندر یہ سرایت کر جائے۔ جس طرح سے قرآن نے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کے الفاظ استعمال کیے تھے کہ عجل کو ان کے مائنڈز میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے نفسیات میں ایسے سرایت کر دیا گیا تھا جیسے کہ پانی پینے کے بعد وہ پانی آپ کے جسم کے خون کے اندر شامل ہو کے پوری زندگی، پورے جسم کا حصہ بن جاتا ہے سیکنڈز کے اندر۔ انجیکشن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ انجیکٹ کرواتے کیوں ہیں؟ لیکوئڈ کو آپ انجیکٹ کرواتے ہیں تاکہ آپ کے جسم کے اندر جزو بدن بن جائے، بہت تیزی سے آپ کے پورے جسم میں سرکولیٹ کر لے۔ تو اگر کسی کے اندر ایسی چیزوں کو رائج کرنا ہوتا ہے تو ان کے رگ و پا کے اندر بار بار وہ چوٹ لگاتے رہنا ہے، اتنے لطیف انداز سے ان کو معلوم بھی نہ ہو اور ان کے اندر وہ چیز سرایت کر جائے۔ کون بچا ہوا ہے ان چیزوں سے؟ میں نے کہا تھا نا، یوم السبت کا لفظ عربی زبان میں رائج کر دیا، یعنی ذہن میں وہی آ رہا ہے، اللہ کے فارغ ہو جانے کا، آرام کر دینے کا دن۔ آپ کیسے نکال سکتے ہیں اس کو؟ انگلش کے اندر آ جائیے، سنڈے سورج کا دن، سورج دیوتا کا دن۔
تھرسڈے تھورسڈے استعمال کرتے ہیں. تھور وہ جو طاقت کا خدا ہے، جنگ کا خدا ہے، غضب کا خدا ہے، اس کو تھور کہتے ہیں، تو انہوں نے تھرسڈے استعمال کرنا شروع کر دیا. فرائیڈے کو فریا جو محبت کی دیوی تھی اس کے نام سے محبت کی دیوی کا دن فرائیڈے، فریا ڈے. منڈے کو مونس ڈے استعمال کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ سورج اور چاند جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے ناموں سے دنوں کو موسوم کیا ہوا ہے. سیٹرڈے کو سیٹرن یا کچھ اور نام تھا، میں اس دن اس کو پڑھ رہا تھا. اسی طریقے سے مہینوں کے دنوں کے مہینے کو جو نام رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں سرایت کی ہوئی ہیں. آپ پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے کس طریقے سے خداؤں کے ناموں کے اوپر انہوں نے مہینوں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں اور دنوں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں. آپ کیسے نکل سکتے ہیں؟ اتنا زیادہ سرایت کر چکی ہے یہ چیز کہ اب نکلنا ناممکن ہو چکا ہے ان چیزوں سے. قرآن نے تو چند ہی لفظوں میں، بلکہ میں تو چند لفظوں کی بات کر رہا ہوں، ایک ہی لفظ میں اس نے کہا کہ سخر الشمس والقمر، سخرہ کا لفظ لا کر بیان کر دیا کہ یہ تمہارے دن کے، تمہارے حالات کے اوپر اثر انداز کرنے والے چیزیں نہیں ہیں، یہ فقط دن اور رات کے پیمانے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں. یہ تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں، تم ان کے لیے مسخر ہوئے جا رہے ہو. وہ تمہارے لیے مسخر کر رہا ہے، تم ان کے لیے مسخر ہو جا رہے ہو کہ ان کے کم زیادہ ہونے سے، ان کے اتار چڑھاؤ سے، ان کے گہن لگ جانے یا ان کی روشنی کا تیز ہو جانا یہ آپ کی زندگی پہ اثر کرتا ہے. باقاعدہ یہ چیزیں ہمارے ہاں رائج بھی ہیں اور بتائی بھی جاتی ہیں. ان کو انسانوں کے لیے مسخر کیا گیا، اس کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے مسخر کیا گیا. سب سے زیادہ اثر جو لیا وہ انسان نے لے لیا. اس نے اپنی بانٹ جو ہے وہ اس کے مطابق کرنا شروع کر دی کہ سورج جو ہے وہ فلاں مذہب کا ہوگا اور شمس جو ہے وہ خدائی مذہب کا ہوگا. قمر نام کو استعمال کرنا شروع کر دیا اچھائی کے لیے، اور سورج نام کو استعمال کرنا شروع کر دیا تیزی اور اس کے لیے، جبکہ سورج کے اندر تیزی چاند کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. میرا فلاں بیٹا چاند سا بیٹا ہے، سورج سا بیٹا نظر نہیں آتا کبھی بولتے ہوئے. ہر مذہب کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں. چودھویں کا چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کو چودھویں کے چاند سے تعبیر کرنا شروع کر دیا. چہروں سے چاند کے جو تشبیہ ہے وہ دینا شروع کر دی کہ چاند کی طرح منور چہرہ، سورج کی طرح کسی نے آب و تاب سے چمکتا ہوا چہرہ قرار نہیں دیا ہے. دنوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے رسم و رواج کو بھی اس کے ساتھ رائج رکھا ہوا ہے کہ سورج کے چڑھتے اور اترتے ہوئے آپ کو فلاں عبادت نہیں کرنی ہے یا فلاں کام انجام دینا ہے. بات تو بہت تفصیل سے کی جا سکتی ہے، وہ موضوع ہے جس میں دنیا کے مختلف مذاہب شامل ہیں. تو شمس و قمر کے بارے میں قرآن نے کہا والشمس والقمر حسبانا، ان کا کام فقط کیا ہے؟ عدد السنین والحساب. اس سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے دن کون سا ہے، دن نکل گیا ہے، رات ہو گئی ہے، ایک دن مکمل ہو گیا ہے، سال کون سے چل رہے ہیں، مہینے کون سے چل رہے ہیں. آپ نے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا، وہ آپ کے لیے آسانی کا ایک باعث بن گیا ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی جس کے بنیاد پر آپ لوگوں میں تفریق کرنے والے بن جائیں، جس کی بنیاد پر مذاہب بن جائیں، جس کی بنیاد پر ہم یہ بیان کرنا شروع کر دیں کہ چاند کے جو مہینے ہیں وہ اللہ والے مہینے ہیں، للہیت والے مہینے ہیں، اور سورج والے جو مہینے ہیں وہ للہیت والے نہیں ہیں بلکہ غیر خدائی نظام والے مہینے ہیں. یہ سب غلط تقسیم ہے. بہرحال تو آپ خود بھی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو ہمارے اندر رائج رکھنے کے لیے مہینوں کے دنوں کے ناموں کو خداؤں کے نام سے منسوب کر کے وہ دن ہی مقرر کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح وہ خداؤں کے نام ہمارے ساتھ لگے رہیں. میں نے کچھ مثالیں تو دی ہیں، کچھ مثالیں آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا. جنوری، فیبروری اور مارچ اور اپریل، یہ سارے کے سارے جو نام ہیں یہ سب کسی نہ کسی خدا کے نام ہیں.
کسی نہ کسی خدا سے یہ منسوب ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگوں میں رائج کیے ہوئے ہیں۔ اگست کا لفظ تو آپ کو معلوم ہی ہے، اگسطس کے نام سے، جو بڑا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، لوگوں کی بڑی رکھوالی کرتا تھا، اس کے نام سے رکھ دیا۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قرآن نے تو بہت واضح کر دیا ہے، وَجَعَلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے چند الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اس نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ان کا گہن لگ جانا، ان کا کم زیادہ ہو جانا، اس کا آپ کی زندگیوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اس کائنات کے اندر جو قانون بنایا گیا ہے، اس قانون کے حصے ہیں، اس کو گہن بھی لگے گا، اس کی آب و تاب میں تیزی بھی آئے گی، اس کی جو روشنی ہے اس میں کمی بھی آئے گی، کبھی وہ نظر بھی نہیں آئے گا، جیسے چاند کبھی نظر نہیں آتا ہے۔ نہ تو اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا بہت لمبی کوئی نماز کی ادائیگی کا ایک طریقہ اختیار رکھیں کہ بہت لمبی نماز ادا کریں، جیسے کہ بعض روایات میں جو باطل روایات ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے نماز کسوف و نماز خسوف، جو بھی نام بیان کیے جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب مسخر ہیں، انسان اور دیگر مخلوقات کے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ بہرحال تو آیت نمبر 183 پہ آتے ہیں۔ آیت میں اللہ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جو کچھ لفظ ہیں سمجھنے والے، سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ کتبہ پہلے بھی آ چکا ہے، اوپر کی 2 آیات میں کتبہ میں واضح کر چکا ہوں۔ کسی کے اوپر کوئی قانون بنا دینا، کسی کے اوپر کچھ لازم کر دینا، واجب کر دینا، آپ کوئی بھی ترجمہ کر دیجئے، تم پر یہ فرض کر دیا گیا، تم پر واجب کر دیا گیا، تم پر یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ کس چیز کا؟ صیام کا۔ فقط صیام لکھا ہوا ہے، بس تشریح خود بخود کرتے چلے گا۔ یہ صیام مطلب صیامۃ الطعام یا صیام الطعام، کھانے پینے سے رک جانے کو انہوں نے الصیام کا نام دیا ہے، جبکہ یہاں پر صرف الصیام لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر اگر لکھا ہوتا صیام الطعام والشراب، اس کا مطلب ہوتا کھانے اور پینے سے رک جانا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں لکھا ہوا، یہاں پر صیامت یا صوم الطعام والشراب یا صیامۃ الطعام والشراب نہیں لکھا ہوا۔ جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ہی آپ کے اوپر لازم کیا گیا ہے، اس سے زیادہ آپ کے اوپر لازم نہیں کیا گیا۔ وہ جو اگلی آیت آنے والی ہے 184 185 186، وہاں پہ جا کے بیان کرتا ہوں، وہاں پر کلو واشربو کے الفاظ آئے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ صیام عن الطعام یا صیام الطعام کر دیا گیا۔ اتنا ہی کیا گیا کہ الصیام، صیام عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے مصدر میں 2 آتے ہیں، صاد واو و میم صوم، اور صاد یا و میم صیام۔ یہاں پر الصیام کا لفظ آیا ہے۔ یہ صیام مصدر بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے صائم کا لفظ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ہمارے عام طور پر بچوں کے نام صائم یا صائمہ رکھ دیتے ہیں، تو صائم کی جمع بھی صیام آتی ہے، اس کی جمع صائمون بھی آتی ہے، صوام یا صوام بھی آتی ہے، اور صیام بھی صائم کی جمع آتی ہے۔ یعنی کہ الصیام کا جو لفظ ہے یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے۔ مصدر کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جس کے آخر میں نہ آ رہا ہو، کھانا پینا، چلنا دوڑنا، کودنا، سونا جاگنا، یہ سارے مصدر ہوتے ہیں۔ ان سے مختلف وربس اور ناؤنز یہ ڈرائیو کیے جاتے ہیں، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اور جمع تو آپ کو معلوم ہی ہے، تو صائم کی جمع بھی صیام آتی ہے، اور یہ صیام مصدر کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ صاد یا میم لے لیجئے، یہ صاد واو میم، اصل میں اس کو صاد واو میم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ صام عن الکلام، بات کرنے سے رک گیا، رک جانا، اور ظاہر ہے آپ جب کسی سے رک جاتے ہیں تو آپ اپنے اندر خود کو کہیں نہ کہیں روک رہے ہوتے ہیں، تو 2 معنی اس کے اندر شامل رہیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ویسے عربی زبان کے اندر لازم اور متعدی کا جو طریقہ کار ہے وہ الگ ہوتا ہے، جیسے کہ سلام اور اسلام کا میں پہلے ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ لازم یعنی وہ جو خود میں کام کرتا ہے، متعدی عربی زبان میں وہ ہوتا ہے جو کسی آبجیکٹ پر ہی کام کرتا ہے۔
لیکن یہ سیام کا جو لفظ ہے اس میں رکنے کا مفہوم موجود ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں صام عن الکلام، وہ کلام کرنے سے رک گیا، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے کہ کلام کیا کرے. آپ کے ذہن میں آٹومیٹک یہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گا، اس نے خود کو روکا ہوا ہے. تو روکنے کا مفہوم اس کے اندر ہی مضمر ہوتا ہے، رک جانے کے اندر. یہ بات آپ سب سے پہلے ذہن نشین رکھ لیجئے. صام النہار یا صام الشمس، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب عربی زبان میں آتے ہیں تو نصف النہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے دن کا جس میں سورج آ کر ایک جگہ پہ بالکل جم جائے، رک جائے. اس کو صام الشمس یا صام النہار کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. صام الریح، ہوا کا رک جانا. تو صوم یا سیام اس کے بنیادی معنی میں کسی چیز پہ رک جانا، ڈٹ جانا، ٹھہر جانا. کیونکہ مصوم جب آتا ہے مفعل کے وزن کے اوپر تو یہ ایسے گڑھوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پانی دوسری جگہوں سے آ کے ٹھہر جائے اور رک جائے. ایسے گڑھے کو مصوم کہتے ہیں. یا کہیں پر کوئی انسان اگر آ کے اپنا قیام کر لے، ڈٹ جائے اور ٹھہر جائے کسی مقام پہ آ کے، اس کو مصام کہا جاتا ہے. ٹھہرنے کی جگہ، رک جانے کی جگہ. سرکش گھوڑے کو اس کی سرکشی سے روکنے کے لیے جب لگام ڈالی جاتی ہے، اس کے لیے بھی سیام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی سرکشی کو روکنے کے لیے اس کو جان سے مارا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کو لگام ڈال کے اس کی سرکشی کو قابو کیا جاتا ہے. یہ جو سرکشی کو قابو کرنے والا معاملہ ہے نا، یہ صیام کے اندر پایا جاتا ہے. اس سے آپ سمجھ جائیے کہ صیام کیا ہے. علیکم الصیام، تم پر الصیام، اور یہ صیام بھی نہیں ہے، الصیام ہے. تو ظاہر ہے ڈٹ جانا، رک جانا، ٹھہر جانا، کسی چیز کے اوپر استحکام کر لینا، اجتناب کر لینا، کیونکہ سارے معنی صیام کے اندر آتے ہیں. سرکش چیزوں کو دور کر کے اپنے اندر وہ لگام پیدا کر لینا جس میں حدود کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، اس کو الصیام کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. اور یہی چیز فرض کی گئی تھی پچھلی امتوں پر بھی. صوفی ابراہیم و موسیٰ، آپ دیکھ لیجئے پچھلے صحیفے کیا ہوتے ہیں، لکھی ہوئی کتابیں. یہاں بھی کتبہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی کما کتبہ علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی کیا چیز فرض کی گئی تھی، کیا چیز لوگوں پر لاگو کی گئی تھی. خلاف قانون خداوندی کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اس کے لیے اپنی حدود میں رہنا ہے، ان حدود کی پاسداری کرنا. یہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی اور آج بھی تم پر فرض کی گئی ہے. یہی الصیام جامع لفظ ہے جس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے رکنے کا ہی نام صیام ہے. میں نے تو کہا تھا نا، آپ مجھے بتائیں کہ جو کھانے پینے سے رکا ہوا ہے اس کے اندر تتقون کا مادہ پیدا ہو رہا ہے، جس کو کھانے کو نہیں مل رہا، جس کو فاقہ کشی سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں کتنا تقویٰ پیدا ہو رہا ہے. کیونکہ ہم تو یہاں پر بات کرتے ہیں قرآن کے عملی میدان کے اندر اپنے نتیجے دینے والی بات. ہم وہ بات نہیں کرتے جو مذہب میں ہوتی ہے کہ وہ ایک بس عمل کیے جا رہے ہیں، نتیجہ آئے نہ آئے آپ کو تو عمل کرنا ہے، خدا کو خوش کرنے کے لیے آپ عمل کرتے رہیں. نتیجہ نہ آنا یہ اس میں شرط نہیں ہوتا کہ نتیجہ آ کر ہی رہے گا. وہ نتیجے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے سامنے نتائج آنا شروع ہوں گے. یہ مذہب کا تعلق ہے. دین وہ ہوتا ہے جو اپنا نتیجہ اس عمل کے مطابق جو بتایا جا رہا ہے وہ ضرور بالضرور لا کر دیتا ہے. نتیجہ نہیں آ رہا ہے تو آپ کو اپنے عمل کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے، اس فارمولے کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے کہ وہ فارمولہ جو آپ کے پاس موجود ہے اس کا مرکب صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ترکیب میں کہیں مشکل تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ترکیب میں کوئی چیز زیادہ اور کم تو نہیں ہو رہی جو آپ کو نتیجہ نہیں مل رہا ہے. یہ ہے دین، یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کا قانون. جب وہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تو یہ وہ چیز ہے جو کوئی بھی کرے، چاہے اس کا نام عبداللہ ہو یا اس کا نام ڈیوڈ ہو،
وہ اگر اس کام کو کرے گا تو لعلکم تتقون یہ حتمی قرار پائے گا کہ یہ فارمولہ، یہ پیرامیٹر جو تتقون والا ہے، اس سے یہ چیز حاصل ہونی ہی ہے۔ گھر میں لگا ہوا اے سی اگر کوئی بھی چلائے، ہوا یا ٹھنڈک تو وہ دینی ہے، وہ یہ تھوڑی کرے گا کہ میں اس کو دوں گا فلاں شخص کو، اس کا نام یہ ہوگا، میں فلاں مذہب والے کو نہیں دوں گا۔ یہ موبائل سے جو ہم یہاں پر اپنی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو یہ اس کے اندر کوئی چون چرا تھوڑی کرتا ہے کہ میں فلاں شخص کی ویڈیو تو بناؤں گا نہیں اور فلاں والے مذہب کی ویڈیو بنا دوں گا۔ یہ تو ہر جگہ ایک جیسا عمل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ رولز، وہ اصول جو ہر جگہ استعمال کیے جائیں تو نتیجہ پیدا کریں۔ قرآن اس طرح کی بات کرتا ہے۔ قرآن یہ نہیں کرتا کہ خوابوں کے اندر نتیجے آ رہے ہیں، بعد میں آگے پتہ چلے گا تمہیں کیا ہوا، دعا مانگتے رہو یہاں پر، اللہ کے بعد جائے قبول ہو جائے گی۔ وہ کہہ رہا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں، تم کہو نہیں پکارو، یہاں جواب ملے گا مرنے کے بعد۔ یہ نہیں ہے دین، یہ نہیں ہے قرآن، یہ نہیں ہے اسلام جو آپ کو بتایا گیا ہے، جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو عملی میدان میں اپنا نتیجہ لا کر رہے گا۔ تو لعلکم تتقون تو کوئی بھی کرے، تقوی حاصل ہونا چاہیے۔ ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے ممالک پڑے ہوئے ہیں جو غربت و فاقہ کشی کا شکار ہیں، لعلکم تتقون تو نہیں ہو رہا ان کے اندر۔ اور آپ لعلکم تتقون کی بات کر رہے ہیں تو چاہے وہ پورے مہینے کا کروائیں یا ایک دن کا کروائیں، یہاں تو الصیام کا لفظ آیا ہے تو جمع آئی بھی نہیں ہے۔ سیام کی جمع تو اسوام آتی ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الاسوام لکھا ہی نہیں ہے یہاں پر، جو آپ نے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یہاں تو فرمایا روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ میں اگر روزہ ترجمہ کروں اس کا تو سوم واحد اور سیام کی جمع کی گئی، سیام صائم کی جمع ہے، روز صائم یعنی کہ وہ جو جیسے ظالم ہوتا ہے ایسے ہی صائم ہوتا ہے جو سبجیکٹو فارم میں ہے۔ مصدری فارم میں اگر سیام آپ ترجمہ کرتے ہیں تو روزے ترجمہ نہیں ہوگا، روزہ ہوگا، واحد ہوگا، جمع نہیں ہوگا۔ یہاں تو جمع کے جمع در جمع ہے، 30 دن 29 دن جمع در جمع استعمال کی جاتی ہے۔ تو بالکل سمپل ترجمہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پر الصیام کیا معنی دے رہا ہے اور ہم لوگ اس کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے کہ الصیام وہ چیز ہے جو تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کی گئی تھی، مقرر کی گئی تھی۔ وہ بنیادی چیز کیا ہے الصیام، میں نے آپ کے سامنے اس کا معنی رکھ دیا ہے۔ اب اس معنی کی روشنی میں عربی زبان کا جائزہ لے لیجئے، اس سے بالکل الگ معنی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور جو معنی ہمارے ہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ سیام کو اسوام بنا دیا ترجمے کے اندر، سیام کو سیام الطعام یا سیام الشراب قرار دے دیا کہ صام عن الطعام و صام عن الشراب، اس کو کہتے ہیں وہ الصیام۔ یہاں پر نہ طعام کا لفظ لکھا ہے، نہ ہی یہاں پر شراب کا لفظ لکھا ہے، نہ ہی کچھ یہاں پر وضاحت کی گئی، یہاں پر تو سمپل سے کہہ دیا الصیام۔ اب الصیام کے اندر جو معنی آئیں گے وہ قرآن کی روشنی کے اندر آپ دیکھ لیجئے، قرآن میں کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ ڈوز کیا ہیں اور ڈونٹس کیا ہیں، ان کو فالو کرنا یہ الصیام ہے۔ جہاں بتا دیا گیا کہ تمہیں یہاں پر خطوط کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، وہاں پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اس چیز سے اپنے آپ کو روک لینا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا کا پیغام یہی تو ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے قریب بھی پھٹکنا نہیں ہے آپ کو۔ جب وہ کہتا ہے نا فَلَا تَقْرَبُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ باؤنڈریز جو ہیں جہاں لگا دی گئی ہیں، ان باؤنڈریز کے اندر خود رک جانا، یہ الصیام کہلائے گا۔ اجتناب کر لینا، ڈٹ جانا کہ نہیں مجھے اس حد سے آگے پھلانگنا نہیں ہے، ڈٹ جانے کو یہ کہتے ہیں صیام۔ اور میں نے اس لیے کہا تھا مسام عربی زبان کے اندر کیا استعمال ہوتا ہے، ایسی جگہ کھڑے ہو جانا پانی کا جہاں پر گڑھا ہوتا ہے اور ٹھہر جانا، یہ الصیام ہے۔ دوسرا میں نے کیا بتایا کہ الصیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے سرکش گھوڑے کو لگام ڈال کر اس کی سرکشی پہ قابو پا لینا۔ آپ کے جذبات جب سرکش ہونے لگ جائیں تو آپ ان سرکش جذبات جو آپ کو قانون کی دھجیاں اڑانے کی طرف لے کر جاتے ہیں ان پہ لگام ڈال دیجئے اور اس پہ ڈٹ جائیے،
اس کی سرکشی کو ختم کر دیجئے، اس کو جان سے نہیں مارنا ہے، قتل نہیں کرنا۔ یہ تو مذہب کا فلسفہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کا قتل کر دیجئے، ختم کر دیجئے، اس کو ٹیسے پہنچائیے، اس کو چوٹیں پہنچائیے۔ نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے جذبات تو ہیں، تو اللہ کی تخلیق ہے، اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بس کیا ہے کہ ان جذبات کے اوپر لگام ڈال دیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہاں مجھے کس جذبے کو کس موقع پر کس سرکمسٹینسز کے اندر استعمال کرنا ہے، یہ سیام بن جائے گا۔ ختم نہیں کرنا ہے، اس گھوڑے کو جان سے نہیں مارنا ہے۔ آپ گھوڑے کو جان سے مار دیں گے، گولی مار دیں گے، سرکشی پہ قابو کیا پا لیا آپ نے کام ہی تمام کر دیا اس کی سرکشی پہ قابو پانے کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سا اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی، کچھ مشقتیں آپ کو کرنی پڑیں گی، کچھ مصائب سے آپ کو نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ وہ گھوڑا آپ کو اٹھا کر پٹکے گا بھی نہیں، آئے گا آپ کے ہاتھ میں، آپ اسی لگام پکڑنے کی کوشش کریں گے، وہ چھڑائے گا بھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لات بھی مار دے، دور بھی کر دے۔ یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں گھوڑے کے اوپر، یہ جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں، ان کو معلوم ہے کس طریقے سے سرکش گھوڑے ان کو اپنی کمر کے اوپر بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سوار ہونے والا جو شخص ہے وہ اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ یہ ہے وہ جذبے کے اوپر قابو پا لینا، جس کو سیام کہا جاتا ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے، اس کا لب لباب اب سیام کا یہ ہے کہ السیام وہ تمام احکام خداوندی ہیں کہ جس کے مطابق انسان اپنے اوپر ایک لگام ڈال لے۔ جن حدود کو پھلانگنے سے منع کیا ہے ان حدود کی طرف پھٹکے بھی نہ، اپنے آپ کو اس مقام پہ روک کر رکھے جس سے اس کے اندر استحکام پیدا ہو جائے گا۔ اس کو عربی زبان میں السیام کہتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو پہلے لوگوں پر فرض کی گئی تھی، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اوپر بھی لاگو کی گئی ہے۔ آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے پورے قرآن کے اندر، جگہ جگہ قرآن نے یہی واضح کیا ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہی لوگوں کی طرف پیغام بھیجا تھا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ وہاں بھی ہم نے یہی پیغام بھیجا تھا، آپ کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی ہے، جیسے کہ ہم نے ابراہیم اور نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف وحی کی تھی۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ ہے الصیام۔ ہم نے تو تمہارے سامنے جو چیزیں واضح کی ہیں، شرع لکم من الدین سے ما وصى به نوح، یہ وہ چیز ہے جس کی ہم نے نوح کو وصیت کی تھی، و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ان تمام لوگوں کو بھی ہم نے یہ وصیت کی تھی۔ کیا تھی؟ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کر دو۔ یہ اقیم الصلاۃ کا ترجمہ والا اقیم الدین نہیں ہے بھائی، یہ اقیم الصلاۃ کا ترجمہ تو کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ نماز کے اندر، یہ اقیم الدین کا ترجمہ کبھی کر ہی نہیں سکتے کہ دین قائم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگر اقیم الصلاۃ کا ترجمہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کے آپ انفرادی طور پر نماز کی ادائیگی کر لیں گے، تو اقیم الدین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ الگ الگ کھڑے ہو جائیں دین کے لیے۔ وہاں تو تھا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہی وصیت پہلے کی گئی تھی۔ اسی کا کہہ رہا ہے کما کتب علی الذین، ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس کا ترجمہ روزہ کر دیتے ہیں، روزہ آپ کے اوپر فرض کیا گیا، روزے نہیں، روزہ آپ پہ فرض کیا گیا جیسے کہ پہلے لوگوں پر آپ سے فرض کیا گیا تھا، بتائیں مجھے قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ پچھلی امتوں پر اللہ نے روزہ فرض کیا تھا؟ کوئی ایک آیت بتا دیجئے، کوئی ایک مقام بتا دیجئے، کوئی ایک مجھے مذہب بتا دیجئے جو اس دنیا میں ابھی موجود ہے جو ہماری طرح روزے ادا کر رہا ہو۔ کیونکہ یہاں پر تو کما کتب علی الذین سے مثال دے کے سمجھایا گیا ہے، اور آپ تو کہتے ہیں کہ 30 دن کے روزے اللہ نے آپ کے اوپر، یعنی پورے ماہ کے روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، 31 تو آنے ہی نہیں دیتے نا آپ، وہ فرض کیے ہیں۔ آپ بتائیں مجھے کون سے مذہب کے اندر اس دنیا میں کوئی ایسا مذہب موجود ہے جس کے اندر کوئی ایک جھلک نظر آتی ہو کما کتب علی الذین من قبلکم کی؟ کسی ایک مذہب کے اندر 30 روزے بتا دیجئے مجھے، وہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم رکھتے ہیں صبح سے لے کر رات تک تو خیر ہم نہیں رکھتے، شام تک کا ترجمہ کرتے ہیں وہ اس کا۔ ایک مذہب بتا دیجئے
تو کما کتب علی الذین من قبلکم، قرآن سب سے پہلے تو میں نے کہا نا قرآن کے اندر کوئی ایک آیت ایسی ہو جس میں یہ واضح ہو کہ پچھلی امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے کھانے پینے سے رک جانے کے، کہیں نہیں ملے گا آپ کو، کسی مذہب کی کتاب کے اندر بھی نہیں ملے گا آپ کو کما کتب علی الذین من قبلکم۔ لیکن یہ ضرور ملے گا آپ کو قرآن کے اندر کہ پہلی امتوں پر بھی یہ شریعت کی گئی تھی، کیا تھی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، قائم کر دو دین کو، حدود خداوندی کی خلاف ورزی سے خود کو روک کے رکھو۔ یہ ضرور مل جائے گا آپ کو قرآن کے مختلف مقامات کے اوپر۔ یہی الصیام ہے جو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے، جو ہم لوگوں کو سامنے ایک نظریہ بنا کر پیش کر دیا گیا ہے کہ کھانا پینا، اس سے رک جانا، بس یہی الصیام کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ الصیام کا نہیں ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے خود سے، آپ پریکٹیکل کر لیں، عربی زبان میں صیام اور صوم کا لفظ کھول لیجئے، اور جو ترجمہ اس کے بنیادی معنی کے اندر ہے وہ اس آیت کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود واضح ہو جائے گا کہ الصیام کیا چیز ہے۔ تو لعلکم تتقون پیرامیٹر ہے الصیام، بنیادی طور پر تقوی حاصل کرنے کا۔ تقوی یہ پرہیز کر لینا، حفاظت کر لینا، پریزرو کرنے کے لیے بھی تقوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور پریزرو کرنا ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، احتیاط، محتاط، حفاظت، اس سب کے لیے تقوی کا لفظ آتا ہے۔ حفاظت کرنے والے بن جائیں، کس چیز کی حفاظت کرنے والے؟ اس چیز کی کہ جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو لب لباب الصیام کا کیا نکلا؟ کیونکہ میں نے کہا نا الصیام آیا ہے، صرف صیام نہیں آیا۔ تو الصیام یہاں پر کسی خاص صیام یعنی اجتناب کر لینا، ڈٹ جانا، اور یہ ساری چیزیں یعنی کسی چیز کے ساتھ رک جانا۔ تو چونکہ اللہ کا کلام بار بار یہ آپ کو ڈوز اور ڈونٹس بتا رہا ہوتا ہے، قانون سکھا رہا ہوتا ہے، تو الصیام سے اگر مراد یہ لیا جائے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ خود کو روک لینا، اللہ کے کلام کے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہو جانا جیسے کہ وہ پانی سب جگہ سے ہوتا ہوا اس گڑھے کے اندر جا کر جمع ہو جاتا ہے، ایسے اللہ کے کلام کے ساتھ خود کو روک لینا، لگام ڈال لینا کہ نہیں اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں جائیں گے، تو اسے بھی الصیام ہی کہا جائے گا۔ آگے لکھا یامن معدودات، گنے چنے دن۔ دنیا کی کسی زبان میں گنے چنے دن سے 30 دن تو مراد نہیں لیے جاتے ہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے، جہاں تک میری نالج ہے۔ آپ اپنے نالج کی اجازت لے لیجئے گا اور جا کے تحقیق کر لیجئے گا، لیکن میرے علم کے مطابق تو گنے چنے دن سے کبھی بھی 30 دن مراد کسی بھی زبان میں نہیں لیے جاتے ہیں۔ جو کام کہیں نہیں ہوتا وہ کام مذہب میں ہو جاتا ہے، تعویلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ گنے چنے دن کا مطلب ہوتا ہے سال میں اگر 30 دن ہے تو گنے چنے دن ہو گئے، تھوڑے سے دن سال کے مقابلے میں۔ یہ اس طرح کی تعویلات بھی سامنے آتی ہیں۔ میں نے کہا نا زبان کے حساب سے آپ دیکھ لیجیے، زبان کوئی سی بھی دیکھ لیجیے، کہیں بھی آپ کو فیو ڈیز کا مطلب مہینے نہیں ہوں گے۔ آگے لکھا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے دوسرے ایام میں گنتی ہے۔ ابھی میں اس کو ایسے ہی لے کے چل رہا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جنہوں نے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ان پر کیا ہے؟ مسکین کا طعام فدیہ۔ چلیے اب یہاں سے تعویلات شروع، اب یہاں سے ان لوگوں کی جو علمی حد ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا ترجمہ کرنا کیا ہے اس کا۔ کیونکہ ایک تو انہوں نے روزے فرض کر دیے سب کے اوپر، 30 دن کے 29 دن کے روزے سب کے اوپر فرض ہیں۔ اب معاملہ یہ آیا وعلی الذین یطیقونہ، طاقت اردو میں استعمال کرتے ہیں نا طاقت کا لفظ، اور ان لوگوں پر بھی کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں،
اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں. یطیقونہ میں ہو کی ضمیر جاری ہے سیام کی طرف، یعنی ان لوگوں پر جو سیام کی طاقت رکھتے ہیں. کیا ذمہ داری ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، مسکین کے کھانے کھلا دینا، یہ ان کی ذمہ داری ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں. اب بتائیں آپ مجھے کہ جب انہوں نے کہا کہ سیام روزہ رکھنا ہر کسی پر فرض ہے، قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ سیام کی طاقت جو رکھتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا. سیام کی طاقت رکھنے والے شخص پر، ہر اس شخص پر جو سیام کی طاقت رکھتا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. اب انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کی آیات کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا. ان کو معلوم تھا کہ اس والی جو جملے کے حصے کے اندر بات بنتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیام ہر شخص پر سیام فرض ہے. صرف دو کیٹیگریز ہیں جس میں ایک مریض آئے گا اور ایک مسافر آئے گا، وہ سیام کے خطاب سے خارج سمجھے جائیں گے. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہوں گے ان کے اوپر سیام یعنی روزہ فرض کر دیا گیا. اب یہاں پر سوال آیا کہ بھائی پھر تو جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ان کے اوپر کھانا کھلانا فرض کیا گیا، اس سے کیا کریں؟ تو اب انہوں نے ترجمے کے اندر تبدیلی کرنا شروع کی. انہوں نے کہا بھائی یطیقونہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں یطیقونہ کے اندر ما یطیقونہ موجود ہے، لا یطیقونہ موجود ہے، جو اس کو نیگیٹو بنا رہا ہے. اور اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں جو اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. دیکھ لیجئے، وہ کسی کا کلام ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. جو روش چل رہی ہے اس کا جائزہ نہیں لے رہے ہیں، قرآن کو اپنی روش کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، چاہے اس کے لیے کسی لفظ کو جس کا کوئی اشارہ تک موجود نہیں ہے. عربی زبان کے اندر چیزوں کو ڈراپ کرنا موجود ہے، لیکن ما اور لا نیگیٹو بنانے کے لیے استعمال کرنا یہ اصولی طور پر موجود نہیں ہوتا عربی زبان کے اندر. ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا ہے کہ کسی لفظ میں نیگیٹو معنی پیدا کرنے ہوں اور ہم کہہ دیں کہ اس میں سے یہ چیز ڈراپ کر دی گئی ہے لیکن معنی نیگیٹو ہوں گے. یہ ہے ہی نہیں عربی زبان کے اندر. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا وَعَلَى الَّذِينَ مَا يُطِيقُونَهُ یا لا يُطِيقُونَهُ، یہ تھا لا کو ڈراپ کر دیا گیا، لیکن میننگ جو ہے نا وہ لا يُطِيقُونَهُ والی نکلے گی. ان لوگوں پر جو اس کی طاقت نہیں رکھتے. فتوی اسی کے اوپر ہے نا. جو بوڑھا ہو جائے، عام طور پر مولوی صاحب سے پاس آتا ہے نا سوال، ہر سال ایک ہی سوال آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس. سیزنل جو کوسچنز ہوتے ہیں ہر سال مفتی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس ایک جیسے سوال آ رہے ہیں. دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، عام طور پر جو ہم جانتے ہیں کہ ایک بندہ کمفرٹ زون میں آ گیا، صبح سے لے کر شام تک ایک ہی کام کر رہا ہے، اس کے اندر سیکھنے کی لگن پیدا ہوگی. آپ سب کام کرنے والے ہیں، ہم سب کام کرنے والے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ایک شخص صبح سے لے کر شام تک کوہلو کا بیل بنا رہے، وہ بیل اس کو معلوم ہے کہ مجھے صبح اٹھنا ہے، وہ چکر لگانے ہیں. اس کے اندر کوئی گروتھ پیدا نہیں ہوگی، وہ ہر روز کچھ نیا نہیں سیکھ رہا ہوگا، بلکہ یہ چیز اس کی پریکٹس میں آ چکی ہے. پریکٹس میں آنے کے بعد اس کی وہ جو اہمیت تھی وہ جو ختم ہو گئی اسی نظر سے. اس کے لیے معمولی چیزیں ہیں. اب یہ جو وہ صبح سے لے کر شام تک کر رہا ہے، دنیا کے معاملات کے اندر کیا کرتے ہیں ہم کہ اس کے لیے نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں چاہے تاکہ اس کے لیے ایک نیا موقع ملے سیکھنے کے لیے. میں نے ایک دفعہ کیا کہا تھا، دریا کے اندر سمندر کے اندر چٹانیں نہیں ہوں گی تو موجیں ساکن ہو جائیں گی. موج پیدا کرنی ہے تو چٹانیں آپ کو لگانی پڑیں گی اس سمندر اور اس دریا کے اندر. وہ فالز آپ کو لانے پڑیں گی کہ وہ گرے اور گرنے کے بعد اور اس کے اندر تیزی پیدا ہو. یہاں تو نہ گرنے اٹھنے کا اور ٹکرانے کا کوئی سامنا کرنے کا کوئی معاملہ بن ہی نہیں رہا. یہاں تو ہر سال ہر سیزن کے اندر ایک ہی سوال پوچھے جا رہے ہیں، مولوی صاحب یہ بتا دیجئے. مولوی صاحب یہ بتا دیجئے کہ فلاں شخص کو شوگر ہے، فلاں شخص کو
بلڈ پریشر ہے، فلاں شخص عمر کے اس حصے پر پہنچ چکے ہیں کہ اب اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ فاقہ کشی کر لیں، اب کیا کریں؟ مولوی صاحب اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی یہ جو آیت ہے نا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح کی گئی ہے عبداللہ بن عباس سے، بخاری کے اندر موجود ہے کہ اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے روزے کی، وہ فدیہ دے گا مسکین کا کھانا۔ لیکن چونکہ ہمیں زحمت تو ہوتی نہیں ہے کہ ہم قرآن کی آیت کھول کے دیکھ تو لیں، اس کے اندر ما یطیقونہ یا لا یطیقونہ موجود ہی نہیں ہے، ہم کھڑے ہوتے ٹھیک ہے مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ ہاں بھی اب جو بوڑھے ہیں نا وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ بوڑھے کو کیا چاہیے؟ اندھے کو چاہیے کیا؟ 2 آنکھیں۔ جو بیمار تھا وہ چاہتا ہی نہیں تھا روزہ رکھنا، وہ جوانی میں روزہ رکھنا نہیں چاہتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ کھانا پینا ترک کر کے میرا کیا حال ہونے والا ہے۔ ہم جیسے جوانوں کے حال خراب ہو جاتے تھے، ہو جاتے ہیں لوگوں کے اب بھی، تو جو کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں یا کوئی عمر کے بلند حصے پر پہنچ چکے ہیں، اب وہ بتائیں کہ ان کے لیے کیا چاہیے، ان کو کیا چاہیے تھا؟ مولوی صاحب سے 2 آنکھیں؟ ان کو کیا ضرورت پڑی یہاں دیکھنے کی، غور کرنے کی؟ وہ کہے گا مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے اور فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے اور حوالہ بھی دیا ہے اس کے اندر۔ ایسے بغیر حوالے کے بات نہیں کرتے ہمارے عالم صاحب، حوالہ دیتے ہیں، اس کے بتاتے ہیں کہ صحیح ہے، صحیح حدیث ہے۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے، حدیث کے ساتھ صحیح لگا دو، واقعے کے ساتھ سچا واقعہ لگا دو، مارکیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے، ورتھ پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کی نسبت۔ بھائی سچا واقعہ ہے یہ، آپ کے سچے واقعے کے سچا ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کی زبان سے ادا ہو جانا یا آپ کا کسی کتاب میں پڑھ لینا؟ فلاں عالم صاحب تو صرف صحیح حدیث سے بتاتے ہیں۔ اچھا کیسے؟ صحیح کہتے ہیں نا، وہ حدیث سے صحیح ہے تو صحیح ہو گئی کیونکہ میرے عالم صاحب ہیں وہ، اور دوسرے عالم صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ غلط حدیث سے بتاتا ہے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ وہ کہتے ہیں نا کہ غلط حدیث ہے وہ، یعنی انتخاب میری پسند کے اوپر ہے، اسی بنیاد پر میں کسی چیز کو صحیح اور کسی چیز کو غلط گردانتا ہوں۔ ہم سب اس کے اندر شامل ہیں، اپنے اپنے جائزے لے لیجئے۔ تو اندھے کو کیا چاہیے تھا؟ 2 آنکھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بڑے صاحب ہیں، مریض ہیں، پیشنٹ ہیں، ان کے اوپر ابھی روزہ کون فرض کرے گا، ابھی ان کو کوئی تشریح وشریح بتا دو، کوئی وضاحت کر دو تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی مولوی صاحب نے بتایا ہے، فتویٰ دیا ہے، قیامت کے دن تو مولوی صاحب پکڑے جائیں گے، میرا کیا ہے؟ میں تو کہوں گا بھائی ان کے پیچھے فالو کر رہا تھا، ان کے ساتھ چل رہا تھا، وہ زیادہ ذمہ دار ہے نا، میں اتنا ذمہ دار تھوڑی ہوں۔ جس کو زیادہ علم ہوتا ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اب یہ فتوے چل رہے ہیں اس کے اوپر کہ بھائی جو طاقت نہیں رکھتا ہے اس کے لیے مسکین کا طعام ہے، جو طاقت رکھتا ہے اس پہ لازم ہے روزہ رکھا جائے۔ بتائیں مجھے اس آیت کا اس حصے کا آپ کیا جواب دیں گے؟ بناتے رہیں جلیبیاں، کرتے رہیں تعویلات، یا کوئی بھی جملہ استعمال کر لیجئے ایسے لوگوں کے لیے جو پریشانی میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ کچھ تو یہ بھی کہہ گئے کہ اس آیت کے اندر سے یہ جملہ ہی منسوخ ہے۔ کچھ ایسے بھی کھڑے ہوئے تھے کسی زمانے کے اندر جن کو لوگوں نے تقدس کی بنیاد پر اپنے دانتوں سے پکڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگلی جو آیت نمبر 185 ہے، وہاں لکھا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس جو بھی تم میں سے اس مہینے کے اندر مسافر نہیں تھا، حاضر تھا، فَلْيَصُمْهُ، اسے چاہیے کہ وہ صیام کرے اس کا۔ انہوں نے کہا فَلْيَصُمْهُ والی آیت کی بنیاد پر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین منسوخ ہے۔ اور یہ بات کس کو معلوم ہوئی؟ یہ بات دنیا میں کسی صاحب کو معلوم نہ ہو سکی، یہ بات قرآن کے اندر معلوم نہیں ہو سکی، یہ بات احادیث کے اندر معلوم نہیں ہو سکی ہے، یہ بات کسی روایت میں کسی صحابہ سے معلوم نہیں ہو سکی ہے، یہ بات معلوم ہوئی ہے، اس کا انکشاف ہوا ہے۔ تو فلاں بڑے امام کو انکشاف ہوا، اس کے بعد لوگوں نے اس کو دانتوں سے پکڑ کے رائٹ کیا ہوا ہے کہ منسوخ بھی ہوتی ہیں آیات۔ جو میں آپ لوگوں کے سامنے ناسخ و منسوخ کی بات کر رہا تھا نا، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوا ترجمہ کرنا کیا ہے۔
سیام فرض کر دیا تھا، لوگ گلے پڑ چکے تھے، انہوں نے پوچھا بھائی بتاؤ کرنا کیا ہے اس آیت کا؟ انہوں نے کہا بھائی اس کو منسوخ کر دے یار، کون اس میں بحث کرے گا، کون اس میں اپنی توانائی لگائے گا؟ ابھی یہاں مجھے سیام کی معنی کر دی ہے میں نے روزہ رکھنا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب ان کی سمجھ سے بالا تر ہو جاتی چیزیں، وہ اس کو اٹھا کر ناسخ و منسوخ کی کیٹیگری میں ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، یہ ناسخ ہے، اس میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ یہ والی آیت ناسخ ہے، وہ پیچھے والی جو ہے نا منسوخ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نزولی اعتبار سے ایک ساتھ آنے والی آیات اس میں سے ایک ناسخ ہو جائے اور دوسری منسوخ ہو جائے۔ یہی کہتے ہیں نا یہ لوگ کہ ایک ساتھ آیات نازل ہوئی تھیں یہ والی، ایک تو کہتے ہیں کہ وہ ناسخ ہوئی، دوسری منسوخ ہو گئے۔ ترجمہ نہیں آ رہا، مشکل ہو گیا ہے، کیا کریں؟ بات تو اتنی لکھی تھی فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اب مریض کی کیٹیگریز بنتی چلی جا رہی ہیں، جو عورت بچہ پیدا کر رہی ہے وہ بھی مریض کی کیٹیگری میں آ گئی، اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ چلیے بھائی، کس نے بتایا بھائی آپ کو؟ کس نے بتایا ہے آپ کو؟ مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے۔ جو حاملہ عورت ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، مشقت اٹھا رہی ہے نا، مریض کی کیفیت میں آ رہی ہے نا۔ پتہ نہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا مریض ہے وہ، ہم نے تو ہمیشہ یہ سنا ہے کہ یہ تو عورت کے لیے بڑا شرف کا باعث ہے کہ وہ بچہ جن رہی ہے۔ کبھی کسی جانور کو بچہ جنتے ہوئے آپ نے مریض کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے؟ مرض یہ کیسا مرض ہے جس سے افاقہ خود قدرتی طور پر لکھا ہوا ہے قانون کے اندر؟ یہ کون سا مرض ہے جس کی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ ہاں اتنے ٹائم کے بعد یہ مرض ختم ہو جائے گا؟ اس کا مرض کہہ رہا ہے، یہ تو قانون قدرت کا حصہ ہے، یہ مرض نہیں ہے۔ اس کو مرض قرار نہ دیں دھوکہ لوگوں کو مرض کا نام دے کر۔ دوسرے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں عورت کو مینسس آتا ہے نا وہ بھی روزہ نہیں رکھے گی۔ کہاں لکھا ہے بھائی روزہ نہیں رکھے گی؟ خود ساختہ، خود کشید کی ہوئی تعبیرات ہیں، اسے بھی مرض کی کیٹیگری میں ڈال دیا۔ مجھے بتائیں کہ اس کو آپ مریض قرار دیتے ہیں کسی ایسی عورت کو جو اپنے پیریڈز گزار رہی ہوتی ہے؟ اسے بھی مریض کی کیٹیگری میں ڈال کے اس کو بھی اس سے خارج قرار دے دیا۔ یہ سب خود ساختہ چیزیں ہیں جو انہوں نے شامل کی ہیں، اس کا کوئی دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ بخاری میں روایت نہیں ہے عائشہ جو روزے نہیں رکھتی تھی، پھر وہ شعبان میں رکھتی تھی، بات بخاری کا تو کہنا ہی کیا ہے، بخاری اور روایات احادیث، اس میں تو آپ کو کیا نہیں مل سکتا۔ یہ تو وہ دربار ہے جس سے تو ہر قسم کے سوالی کی سوال جو ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے، ہر کسی کی منت پوری ہو رہی ہے اپنے اپنے گمان کے اندر، اس سے تو بہت کچھ مل جائے گا۔ یہاں تو اس میں سے تو بتا رہا ہوں میں، یہ جو عبداللہ بن عباس کی تفسیر جو بیان کی جاتی ہے یہ بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے کہ بڑی عمر کا جو بندہ ہے وہ فدیہ دے گا مسکین کا کھانا۔ تو اپنی اپنی کیٹیگریز بناتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ بھائی یہ جو ٹائم زون ہیں اور یہ جو ایکویٹر مختلف ہیں دنیا کے، اب اس کا کیا کریں؟ ایک جگہ 24 گھنٹے کا، ایک جگہ 21 گھنٹے کا دن ہو رہا ہے۔ ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، الاسکا کے نام سے کوئی جگہ ہے، غالباً الاسکا ہے یہ، پتہ نہیں کون سے مقام پہ ہے، امریکہ کے اندر ہی کوئی الاسکا وغیرہ کے نام سے کوئی جگہ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ایک دن اس کا 82 ڈیز کا، میں تو حیران رہ گیا، میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تو واقعی 82 ڈیز کا بھی دن آتا ہے وہاں پر، 82 ڈیز سورج غروب ہی نہیں ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں، میں نام بھول گیا، میں نے نام بھی اس کا اپنے ذہن میں بٹھایا تھا کہ کبھی موقع لگے گا تو سامنے رکھوں گا آپ لوگوں کے، کہ الاسکا کے اندر وہ جو دن ہوتا ہے 82 ڈیز کا، اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، ابھی تم اگر سرچ کرو گے تو آ بھی جائے گا شاید، وہ میں بیان بھی کر دوں گا ساتھ میں۔ ابھی کیا کریں گے اس کا؟ کس طریقے سے آپ اس کو اس کے اوپر لاگو کریں گے روزے کو؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں مفتی صاحب نے کہا تھا کہ دن میں جو آپ کی قریب قریب کے ایریاز ہیں نا ان کے حساب سے رکھ لیں۔ ارے بھائی اگر ان کے حساب سے ہی رکھنا ہوتا، ٹائم کے حساب سے رکھنا ہوتا تو پھر صحیح ہے، گرمیوں میں سردی کے حساب سے کر لیں روزے، ٹائم کے حساب سے، ٹائم تو پورا ہی ہو رہا ہے نا آپ کا۔ پھر کیوں یہ بحث چل رہی ہے؟ چل رہی ہے کہ روزہ جو ہے وہ چاند دیکھ کر ہی کیا جائے گا؟ وہاں پر تو چاند ہی نظر نہیں آ رہا، 82 ڈیز ہو چکے ہیں، جس کو آپ رمضان کا مہینہ کہہ رہے ہیں وہ رمضان کا مہینہ نہیں آ رہا ان کے یہاں، وہ کس طرح کریں گے؟ فارمولہ وہ ہوگا جو دنیا کے ہر خطے میں اپلائی ہو سکے،
فارمولا وہ نہیں ہوگا جس سے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ یہ تو عربی خدا ہے، اس کو عرب سے باہر کا کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ یہی معاملہ ہمارے ہاں قرآن کی آیات کے ساتھ کیا گیا ہے۔ قرآن میں انار، رمان اور نخیل، کھجور کے درختوں کا ذکر ہے، آم کا ذکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی تم نے یہ جو آیات پیش کی ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ خدا جو تھا اس کو صرف عرب کے ہی چیزوں کے بارے میں علم تھا، دوسری چیزوں کے بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ تمہارے خدا کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس ایکویٹر پر، اس دنیا کے اندر ایسے بھی ممالک ہیں، ایسے بھی لوگ، جگہ ہیں جہاں پر اتنے گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ تو اس نے کیسے یہ حکم فرما دیا کہ تم صبح سے لے کر رات تک، سورج نکلنے سے لے کر غروب تک روزہ رکھو گے؟ تو کیا 82 دن تک، 82 ڈیز تک وہ کھانا پینا کریں گے ہی نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان سب باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے۔ یہ ناسخ و منسوخ پر بات میں کر چکا ہوں، انہوں نے پھر اس کو ناسخ و منسوخ کی کیٹیگری میں ڈال دیا، اور کسی نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اس کے اندر سے ما یا لا نیگیٹو بنانے والے وہ حروف اس میں سے ڈراپ ہو چکے ہیں۔ کسی نے اس کا ترجمہ کر دیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو بمشقت اس کو رکھ پا رہے ہیں، بمشقت۔ تو مجھے بتائیں، جو روزہ ہمارے ہاں فاقہ کشی، کھانا پینا سے رک جانا، یہ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو بولے نہیں یہ مشقت نہیں ہے اس کے اندر؟ اس میں ہے یہ مشقت؟ تو ترجمہ اس سے کر دیا کہ بمشقت ہم اس کو جو رکھ پا رہے ہیں وہ مسکین کا کھانا فدیہ کریں، بنتا ہی نہیں ہے۔ آگے ہے مڈ نائٹ سن، یہ نام آیا ہے اس کا، ہاں مڈ نائٹ سن کے نام سے وہ انٹرنیٹ پہ آیا ہے، جس میں 82 ڈیز کا لکھا ہوا ہے نا، 85 ڈیز لکھا ہوا ہے۔ الاسکا ہے، ہاں الاسکا کے اندر۔ آپ لوگ سرچ کر لیجئے، گوگل پہ جائیے، ابھی دیجئے اس کو پرومپٹ دیں، چیٹ جی پی ٹی کو پورا آپ کو بتا دے گا کون کون سا ایکویٹر اس پہ کتنے دن کا ہوتا ہے۔ بہرحال فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پس جس نے بھی تطوع اختیار کیا خیر کو تو وہ اس کے لیے خیر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور صیام کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو 183 کو تو میں نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ الصیام ڈٹ جانا، اجتناب کرنا، کسی مقام پہ آ کے رک جانا، ٹھہراؤ کر لینا، استحکام کر لینا، اپنے سرکش جذبات کو لگام ڈال دینا، حدود کی پاسداری کرنا، خلاف ورزی سے بچ جانا، اور آخری میں قرآن کے ساتھ تمسک، چمٹ جانا عروۃ الوثقی کے ساتھ، جو آیا نا قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے ساتھ تمسک اختیار کر لینا، یہ الصیام ہے۔ باقی آیت نمبر 184 کے اندر کچھ باتیں رکھ دی ہیں، کچھ نکات رکھ دیے ہیں، تفصیل میں اس کی پھر اگلی کلاس میں بیان کرتا ہوں۔